اب وہ یہ بھی ہے نا شیخ کی مناظرہ نہ کرنا، مناظرے سے بھاگنا. انجینئر محمد علی مرزا کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ جب اس سے ہمارے شیوخ نے جا کر کے مناظرے کی چیلنجز کی کہ بھائی تم جو اس طرح کے معاملات کر رہے ہو، تو یہ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے فتنہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں شیخ کی آپ کی جو سٹریمز ہے، اس سٹریمز کے ذریعے سے جو نوجوان طبقوں کے اندر جو شبہات اس نے ڈالا تھا وہ الحمدللہ کتنا کلیئر ہوا. اور بعض تو لائیو سٹریم پر آ کر کے توبہ کرتے کہ جو ہمارے ذہن میں صحابہ کے خلاف کتنا زیادہ بدگمانی پالا گیا تھا، اور وہ الحمدللہ وہ اشکالات دور ہو رہے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جو جواب آپ نے دیا شیخ کفایت کی، میں وہ سن رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملوک یعنی بادشاہ تھے یا پھر خلیفہ تھے، یہ بھی تمام وہ اسی کی جانب سے آ رہا ہے. اور اگر اسی چیز کو ہی چھوڑ دیا جائے تو ابھی مرتدین کا فتنہ ہے شیخ، مرتدین کا فتنہ ہے. اب اسلام کے اوپر اٹھتے ہوئے سوالات ہیں، اب وہ آئے دن چیلنجز کرتے رہتے ہیں، اور کتنے نوجوان طبقے اس طرف چلے جا رہے ہیں. تو زید بھائی جا کر کے ان سے مناظرہ کیے ہیں. شیخ سرفراز فیضی صاحب کا میں نے مناظرہ سنا تھا، وہ سمیر مرتد کی طرف سے، وہ جو ایک سے زائد نکاح کے اوپر. زید بھائی نے بھی ایکس مسلم ساحل سے بھی مناظرہ کیا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکاح کے تعلق سے. تو یہ تو ایک کہیں نہ کہیں اس کی آج کے دور میں ضرورت ہے، اور اگر اسی کو فتنہ کہہ دیا جائے تو ہمارا دعوت رکنے کا کہیں نہ کہیں چانسز بن سکتا ہے جی، اور لوگوں میں زیادہ اور فتنہ پھیلنے کا چانسز ہو سکتا ہے. شکریہ. اور ایک بات یہ ہے نا کہ آج کے دور میں یہ جو موبائل ہے وہ سب کے ہاتھ میں ہے. تو ایک دور تھا کہ بھائی ان کی باتیں مت سنو، مناظرہ مت کرو. اس زمانے میں اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ لوگ اپنے ماحول میں رہتے تھے، اپنے علماء کے پاس رہتے تھے، اپنی فیملی میں رہتے تھے. لیکن آج اگر ہاتھ میں موبائل ہے تو پتہ نہیں کس کی ویڈیو سامنے آ جائے، پتہ نہیں کس کی گمراہی سامنے آ جائے. تو اب وہ آدمی بے چین ہوتا ہے کہ اس کا جواب کہاں سے حاصل کرے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پہ مطلب ہزاروں لوگ اشکال بھیجتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں سب کو جواب دینے کا. بالکل ہم 24 گھنٹہ لگے رہے تو بھی جواب نہیں دے سکتے. یہ لوگ پریشان، لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم ایسے جب لوگوں کو اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، تو یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں اور ایک بندے کو ہم جواب دیتے ہیں. اس ایک بندے کے جواب سن کے بھی ہم لوگوں کا ایک جواب سن کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے. آج بھی میں نے ایک ویڈیو رکھی تھی بالکل ضعیف مردود، جسے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دے دیا، اس کو دھڑلے کے ساتھ پیش کر کے بندہ سب کو گمراہ کر رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پھیلا رہے ہیں. علی مرزا کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ ضعیف اور مردود حدیث ہیں. تو اگر ہم نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، مردود ہیں، بلکہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ حدیث علی مرزا نے پیش کیا تھا تو شاید میں پہلا شخص ہوں جس نے سب سے پہلے اس پہ آبجیکشن کیا تھا کہ یہ ضعیف روایت ہے. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں محدث فورم وغیرہ پہ، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی اس میں. لیکن آج میں نے کچھ رکھا تھا سامنے، انشاءاللہ میں کبھی مفصل مضمون لکھ کے بھی ڈال دوں گا اس روایت کے تعلق سے، تاکہ اور لوگوں جو تحریر پڑھنے والے ان کو بھی پتہ چل جائے. تو ہم لوگ ہر طرح سے کام کر رہے ہیں اسٹریم کے لحاظ سے بھی. اور کوئی یہ نہ سمجھے، ایک آخری بات کہہ دوں، کوئی نہ سمجھے کہ ہماری پوری دنیا یہ اسٹریم ہے. ارے بھائی ہمارے پاس ایک دعویٰ سینٹر ہے IIC، وہ زمینی سطح پہ کام ہوتا ہے. وہاں 4 پروگرام ہر مہینے زمین پر ہوتے ہیں. ہماری مسجد میں ہوتے ہیں 4 پروگرام ہر سنڈے کو، اور 4 پروگرام ممبئی کی دیگر مساجد میں ہوتے ہیں. یہ زمینی سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ریسپشن ہے، وہاں پہ وزٹر آتے ہیں، اپنے اشکالات رکھتے ہیں اور باقاعدہ فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں. یہ زمینی سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کا ہمارے پاس شعبہ ہے. کچھ گھریلو تنازعات ہیں، کچھ مسئلہ مسائل ہے، ہمارے پاس آتے ہیں، فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جن کے ذہن میں اشکالات ہیں وہ خاص جو ہے مجھ سے ٹائم لے کے آتے. آج ہی ایک شخص نے مجھ سے ٹائم لیا، کل میں نے مغرب سے عشاء کے بیچ میں ٹائم دیا ہے کہ آپ آئیے، اور وہ شاید ملاڈ سے اتنی دور سے بندہ آنے والا ہے کل. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو اپائنٹمنٹ دیا کہ آپ مغرب سے عشاء تک میرے پاس وقت ہے، آپ IIC میں آ کے آپ بات کر سکتے ہیں، عشاء بعد ہماری اسٹریم چالو ہوگی. تو آپ بتائیے کہ لوگ مل کے زمینی سطح پہ ہم بہت سارا کام کریں. ایسا نہیں کہ ہم اسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یہیں دکھائی دے رہے ہیں، ہم زمین پر بھی بہت ساری جگہوں پہ جا کے بہت سارا کام کر رہے ہیں. اب کوئی لوگ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف جو ہے اسٹریم چلا رہے ہیں. نہیں، بہت بڑا کام پھیلا ہوا. کبھی آئیے ہمارے ادارے میں، دیکھیے، بات کیجیے، دیکھیے ہم کتنا سارا جو ہے کام کریں. ہم تو ایک ہمارے یہاں بنین کا شعبہ ہے، مکتب بھی ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں. بنات کا الگ شعبہ ہے. ہمارے یہاں رفائی کام بھی ہے، راشن وغیرہ بھی ہم لوگ بانٹتے ہیں. یعنی بہت سارا کام ہمارا پھیلا ہوا ہے. یہ صرف اسٹریم نہیں ہے، ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے ہمارے کاموں کا. ایسا نہیں کہ اسی پہ ہم جیتے ہیں، اسی پہ ہم مر رہے ہیں. بہت بڑا کام پھیلا ہوا ہے. اس لیے کسی کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس ادارے والے صرف اسٹریم میں لگے ہوئے ہیں. بہت بڑا کام ہے. کبھی آپ آئیے یہاں پہ، ہم سے ملاقات کیجیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا ہمارا یہ کام پھیلا ہوا ہے. جی، اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں
آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.